اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے 30 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کریں گے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اے اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعائیہ کلمات کر رہے ہیں۔ تعطی مالک الملک یعنی کہ تو بادشاہی کا بادشاہ ہے، یعنی جو سب سے بڑی بادشاہی ہے اس کا بھی تو بادشاہ ہے۔ تعطی الملک من تشاء، تو بادشاہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے بادشاہی چھیننا چاہتا ہے چھین لیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے لاکھوں میں کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیکاریوں میں کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی بلائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کیا کرے کہ اے میرے مالک تو ہی عزت دینا اور تو ہی ذلت دینا، اور تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، تو ہی ہمیں بلائی سے نوازنا۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی بلائی پر بھی قادر ہے اور ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ تعلج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں سے نکالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ پہلے رات ہوتی ہے، اس میں سے دن کو ایک سائڈ سے پھاڑ کے نکال دیتا ہے، اس کے بعد وتعلج النہار فی اللیل، پھر دن ہو جاتا ہے، پھر رات دن کے ایک سائڈ سے، یعنی ایک سائڈ سے سورج غروب ہوتا ہے، پھر اس میں سے وہ رات کے اندھیروں کو نکالتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور وہ یعنی کہ جو زندے ہیں ان میں سے مردوں کو نکالتا ہے، یعنی جو زندہ ہے اس میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو کہ فوت شدہ ہے، اس میں سے اسی طرح یہ نشانی ہے کہ وہ زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ تخرج المیت من الحی، اور مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے، یعنی جو مردہ ہیں، یعنی جو فوت ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے وہ زندہ کرے گا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ تم نے یہ کہاں سے کمایا، یہ کہاں سے کمایا، لیکن وہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ کو نواز دیتا ہے۔
یعنی بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لا یہاں پہ جو فعل نہیں کا صیغہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کافروں کو نہ بنائیں اولیاء دوست، یعنی مومن جو ہے کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو خود سے دوست نہ بنائے، دوستی کی دعوت مت دیں۔ من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، اگر مومن دوست ہیں تو پھر کافروں کی کیا ضرورت ہے، پھر عیسائیوں کی کیا ضرورت ہے، پھر یہودیوں کی کیا ضرورت ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اس طرح کرے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یعنی اللہ کی طرف سے اسے کوئی ثواب، اجر و ثواب اسے نہیں عطا ہوگا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ وہ ڈرتے ہوئے دوستی کرے، یعنی اسے کوئی مجبوری ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو یار کام نکالنا ہے، اس کے بعد پھر اس سے دوستی ختم کر دوں گا، اس طرح جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈر جاؤ، میں بہت زیادہ سختی سے پیش آؤں گا اگر تم کسی کافر سے، منافق سے، کسی عیسائی سے، یہودی سے دوستی کرو گے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات کا لوٹنا ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں محفوظ ہے، یعنی جو تمہارے سینوں میں محفوظ ہے اس کو تم چھپاتے ہو، یعنی تم کسی کو نہیں بتاتے کہ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دیتے ہو یا سب کو بتا دیتے ہو، یا علمہ اللہ، تو اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو چھپا ہوا اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو یعنی کہ ظاہر ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، اس دن ہر نفس پالے گا اس کو جو اس نے عمال کیا، من خیر، بھلائی سے، محضرن، حاضر، یعنی جو اس نے اچھے عمل کیے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اپنے سامنے پائے گا، وہ پڑھ لے گا کہ یہ میں نے اچھے عمال کیے ہیں۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برے اعمال کیے ہیں ان کو بھی وہ اپنے سامنے پڑھ لے گا کہ یہ میں نے برے اعمال اس موقع پہ کیے تھے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ اعمال، برے اعمال اور میرے درمیان ایک لمبی مسافت ہو جائے، یعنی مجھے دور سے نظر آ رہے ہوں کہ میں نے یہ اعمال کیے ہیں، یعنی برے اعمال وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، حالانکہ اسے دکھائے جائیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ دوسری بار کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں، مجھ سے ڈر جاؤ، اگر تم نے برے اعمال کیے تو پھر نہیں بچو گے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔